اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل حمد، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اے اللہ صرف تیرے لیے ہے جو تمام جہانوں کا شہنشاہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ تو ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اے اللہ جب ہدایت تو نے بخشی ہے تو اس پر استقامت عطا فرما، اب ہمارے دلوں کو کنج نہ ہونے دے۔ اے زمین و آسمان کے مالک، ہم تیرے احسانوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، بس اے اللہ پاک آج کی بابرکت رات تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کو بخش دے، جو ابھی تک زندہ ہیں اور جو مر چکے سب کو بخشش عطا فرما، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ اے مالک ہم توبہ کرتے ہیں ہر اس عمل سے، ہر اس شے سے جس نے ہمیں تجھ سے دور کر رکھا ہے۔ اے اللہ ہمارے ہر اس گناہ کو معاف فرما جو رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ہر اس گناہ کو بخش دے جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ہر اس گناہ کو معاف فرما جو برائیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اے اللہ پاک ہم تجھ سے ہر اس گناہ سے پناہ مانگتے ہیں جو روح کا قاتل ہے، جو دلوں کو مار دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہر اس گناہ سے بچا جو ہمیں جنت سے دور کر دے، اور ہر اس گناہ سے محفوظ رکھ جو ہمیں جہنم کی آگ کے قریب کر دے۔ غرض اے بخشنے والی ذات ہمارے تمام مخفی و پوشیدہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یا الہی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو نے قبول کی، جن کو تو نے ہدایت دی، جو صرف تیری راہ پر چلتے ہیں اور جن کی منزل صرف تو ہے۔ اے پاک پروردگار ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال اور ہماری روحوں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایسے یاد کرنے والوں میں شامل فرما کہ جس کا اجر ان کی زندگی میں اور موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، شرک کے شر سے بچا، شریر انسانوں اور شریر جنات کے شر سے بچا۔ اے رحمان اور رحیم ہمارے گھروں کو بخشش اور عافیت سے بھر دے، ہمارے گھروں سے مصیبتوں اور مصائب کے اسباب کو دور فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں کو صبح و شام تیرا ذکر اور شکر ادا کرنے والا بنا، ہمیں دن اور رات تیری عبادت میں گزارنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں کسی قسم کی پریشانی کو بغیر کسی حاجت کے نہ چھوڑنا، ہمارے گھروں سے تمام پریشانیوں، سختیوں اور آفتوں کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں سے بے اولادی کو ختم کر دے، بانجھ پن کو ختم کر دے، ہمارے گھروں کو اولاد اور ان کی کلکاریوں سے بھر دے۔ یا الہی ہمارے گھروں میں بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کی خوشیاں نصیب فرما، ہمارے گھروں میں سلوک، اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مصیبت زدوں کو عافیت عطا فرما، تمام قرض داروں سے قرض کے بوجھ کو ہٹا، تمام روٹھے ہوئوں اور بچھڑے ہوئوں کو ملا، اور تمام قیدیوں کو رہائی اور اپنے گھروں میں واپسی کروا۔ غرض اے اللہ پاک ہمارے گھروں کو شروع سے آخر تک محفوظ کر دے، اوپر سے نیچے تک محفوظ کر دے، ہمارے گھروں سے ہر قسم کی حرام چیزوں کو دور رکھ، اور ہمارے گھروں میں دین اور دنیا کی خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم اپنے گھروں کے باشندوں کو تیرے سپرد تیری امان میں کرتے ہیں، تو ہمارے گھروں، ہمارے خاندان اور ہمارے پیاروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے ارد گرد محبت کرنے والوں کو بڑھا دے۔
اے تمام راستے آسان کرنے والے رب، جب ہمارے لیے زندگی مشکل ہو تو تو ہمارے لیے کافی ہو جانا، جب ہم درد سے مغلوب ہوں تو تو ہم پر مہربان ہو جانا، جب اپنے پرائے ہمیں توڑ دیں تو تو ہماری طاقت بن جانا۔ اے اللہ، تو ہی تمام بحرانوں سے نکلنے کا راستہ ہے۔ یا الہی، ہمیں ایسی نعمتیں عطا فرما کہ جس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہو۔ اے اللہ، ہمیں ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کرنا کہ جس پر ہم صبر نہ کر سکیں۔ اے اللہ، ہمیں ایسے رونے سے بچا جو ہمیں تھکا دے، ایسے غموں سے بچا جو ہمیں نڈھال کر دیں، ایسی بیماری سے بچا جو عبادت کو مشکل بنا کے اس سے دور کر دے، ایسی غربت سے محفوظ رکھ جو اچھے برے اور حلال حرام کا فرق بھلا دے۔ اے اللہ پاک، ہم اپنے تمام معاملات تجھے سونپتے ہیں، کیونکہ تو ہمارا بہترین کارساز ہے، تو ہمارا بہترین رہنما ہے۔ یا الہی، ہمارے معاملات کو ہمارے لیے ترتیب دے، کیونکہ ہم ان کا انتظام کرنے میں اچھے نہیں ہیں۔ اے پاک پروردگار، جس بھی چیز کا ہمیں خوف ہے اور وہ مشکل ہے تو اسے ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اے اللہ، جس بھی چیز کا ہمیں خوف ہے اور وہ برائی ہے تو اسے ہمارے لیے اچھا بنا دے۔ اے اللہ، تو نے یوسف علیہ السلام کے لیے بھی تو اپنے معاملات کا بندوبست کیا تھا، تو ہمارے معاملات کو بھی ہمارے لیے ٹھیک کر دے اور ہمارا حال بہتر فرما۔ اے اللہ، ہماری حاجتیں پوری فرما، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرما اور ہماری تنہائیوں کو ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ، ہمیں خوبصورت تقدیر عطا فرما، ذہنی سکون عطا فرما، دل کا اطمینان عطا فرما، خوبصورتی اور خوبصیرتی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں کامل صحت عطا فرما، ایسا علم عطا فرما جو ہماری جہالت کو دور کر دے، ایسا پردہ عطا فرما جو ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دے۔ اے اللہ پاک، تو جو رزق بانٹنے والا ہے، ہمیں ایسا رزق عطا فرما جو ہماری تمنا سے بڑھ کر ہو، ہمیں ایسی روزی دے جس سے ہم یہ زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بغیر گزار سکیں۔ اے اللہ، اگر ہماری روزی آسمان پر ہے تو اسے اتار دے، اگر زمین میں ہے تو باہر نکال دے، اگر دور ہے تو اسے قریب کر دے، اگر قریب ہے تو پھر اسے آسان کر دے، اگر تھوڑی ہے تو اسے زیادہ کر دے، اور اگر زیادہ ہے تو اس میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ پاک، اپنے خاص رضا اور کرم سے ہمیں رزق اور روزگار میں اچھا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا روزی رزق جو بند ہے اسے کھول دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں وہاں سے رزق عطا فرما جہاں سے ہم امید کرتے ہیں اور جہاں سے ہمیں امید نہیں۔ اے اللہ، ہمیں تھوڑے زیادہ میں ایسا صبر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہماری نیکیوں کے ترازو کو بھر دے، ہمیں ایسا صبر اور شکر عطا فرما جو تیرے انعامات میں اضافہ کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایسا نور اور ہدایت عطا فرما جو ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اے طبیبوں کے طبیب، تو وہ ہے جس نے ایوب علیہ السلام کو شفا دی اور تو نے یعقوب علیہ السلام کی تکلیف دور کی۔ اے وہ ذات کہ جس کی قدرت طبیبوں کی قدرت سے بڑھ کر ہے، پس ہر بیمار پر آسمان سے شفا نازل فرما، ان کے جسموں کو ہر طرح کی چھوٹی بڑی موذی جان لیوا وباؤں اور بیماریوں سے نجات دلا، ان کے جسموں کو طاقت، قوت اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں کسی پر بوجھ نہ بننے دینا، ہمیں کسی کے رونے کا سبب نہ بنانا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں اور زبانوں کو دوسروں کے لیے نرم اور پاکیزہ بنا دے تاکہ ہم کسی کو ایذا اور تکلیف دینے کا سبب نہ بنے۔ اے اللہ پاک،
ہمیں تو اس بادل کی مانند بنا دے جو پاس سے گزرے تو بارش برسا دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ان لوگوں سے بچا جو کالے دل والے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہر اس شخص سے بچا جو ہمارے غم میں خوش ہوتے ہیں اور ہماری ہر خوشی پر غمگین ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، ایسوں کو ہمارا دوست یا رشتہ دار نہ بنانا۔ یا اللہ، ہماری زندگیوں سے ان لوگوں کو نکال دے جو چھپ کر ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں، وہ لوگ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ہمیں پسند کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لوگ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں۔ اگر ان لوگوں میں ہمارے لیے کوئی بھلائی یا خیر نہیں تو ان لوگوں کو ہماری زندگیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹا دے۔ اے اللہ، ہمیں نظر لگانے والوں سے محفوظ رکھنا، حاسدوں سے محفوظ رکھنا، جادو کرنے اور کروانے والوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ ہمارا سہارا، ہماری محبت اور ہماری دنیا و آخرت ہے۔ ان سے زندگی کی سختی اور تلخی کو دور فرما۔ اے اللہ، ان کے دلوں کی حفاظت فرما، ان کو عافیت بھری صحت اور تندرستی عطا فرما، اور ان کو ان کی عمر سے زیادہ عمر عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی اپنی ان آنکھوں سے حفاظت فرما جو کبھی نہیں سوتی۔ اے اللہ پاک، ہمارے ماں باپ پر اپنی رحمتیں اور رزق عطا فرما۔ ہمارے والدین کی ہر تمنا پوری فرما جو وہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں ماں باپ کی موجودگی اور اطمینان سے محروم نہ کرنا، ان کی خوشیوں کو ہمارے لیے سائے کی طرح بنا۔ اے اللہ، ہمیں ماں باپ کے ساتھ نیک ہونے اور ان کے ساتھ مہربان ہونے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے ماں باپ کے دل ہم سے خوش اور راضی ہوں، اور ہمارے ماں باپ کو اہل جنت کے خواتین اور مردوں میں شامل کرنا۔ اے اللہ پاک، ہمارے مرحومین پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے مقامات کو عزت بخش اور ان کی قبروں کو کشادہ فرما۔ یا الہی، ہر وہ مرحوم جو مٹی کے نیچے ہے، ان پر اپنے رحم کی ایسی بارش برسا جو ان کی مٹی کو سیراب کر دے، اور اس رحمت کے پانی کے ساتھ ان کے تمام گناہوں کو دھو ڈال۔ اے اللہ پاک، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے لیے جنت کے داخلی دروازے کو وسیع فرما، کہ جن کے ساتھ ہم نے بہترین سال گزارے اور جن کی یادیں ہمیں شدت سے تڑپاتی ہیں، ہمیں بھی موت کے بعد ان سے ملا دینا اے رب، تیری جنتوں میں، نعمت کی جنت میں۔ یا اللہ، ہماری دنیا اور آخرت میں عافیت اور بخشش عطا فرمانا، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے سیراب کرنا، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا، ہمیں خضوع و خشوع سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سجدوں میں لذت عطا فرما، ہماری روحوں کو اپنی اطاعت سے مطمئن اور مضبوط بنا دے۔ اے اللہ، تو نے ہی ہماری روح کو پیدا کیا ہے اور تو ہی اس کا خاتمہ کرے گا، تو نے ہی ہمیں زندگی دی اور تو ہی ہمیں موت بھی دے گا۔ اگر تو نے ہمیں زندہ رکھا تو بہترین دراز عمر عطا فرمانا، اور جب موت کا وقت قریب آیا تو موت سے پہلے ہی مغفرت عطا فرمانا، ہماری قبروں میں کشادگی عطا فرمانا، اور پھر جب دنیا والے ہم سے غافل ہو جائیں، جب ہمیں بھلا دیا جائے، جب ہماری داستانوں میں داستان تک نہ ہو، تو تب تو ہمارے معاملات کو آسان کرنا، ہمیں بخش کے دائمی سکون عطا فرمانا، اور مرنے سے پہلے ایسے اعمال کروا جانا جو قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب کا باعث بنتے رہیں۔ اے اللہ پاک، جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گردنوں کے بل لائے جائیں گے، اس روز ہماری مدد فرمانا، ہمیں رسوا نہ ہونے دینا، ہماری پردہ پوشی کرنا، ہماری وہ حاضری بہترین حاضری ہو
ہمارے نامہ اعمال کو داہنے ہاتھ پر رکھ کے دائمی کامیابی کی سند دے دینا۔ ہمیں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، پل صراط سے گزرنے میں آسانی عطا فرمانا، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور ابدی ٹھکانہ عطا فرمانا۔ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے کرنا جو تیرا سلام سن سکیں اور تیرا دیدار کر سکیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان پاک تک پہنچانا، ہمیں روزے رکھنے، قرآن پڑھنے اور عبادت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمانا، ہمارے روزوں اور عبادت کو اپنے حضور قبول کرنا، اور ہمیں ان خوش بختوں میں شامل کرنا جو تیرا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو قریب ہے، تو دوست اور محبت کرنے والا ہے، تو ہی جواب دینے والا ہے، تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہی تو غیب کا جاننے والا ہے نا، تو حاجتوں کا جاننے والا ہے، ان کو پورا کرنے والا ہے۔ غرض اے اللہ پاک، ہم اپنی خطاؤں کی پوٹلیاں اٹھائے ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کے ساتھ آج کی بابرکت رات تیرے حضور حاضر ہیں۔ تو ہماری، ہمارے والدین، بہن بھائیوں، دوست اقارب، رشتہ داروں، غرض تمام مومن مومنات، مسلم مسلمات اس دعا کو سننے اور آگے پھیلانے والوں کی بخشش عطا فرما۔ ہم سب کی دعاؤں اور حاجتوں کو سند قبولیت عطا فرما، آمین یا رب العظیم۔